کسی بھی عمل کو قبول کروانے کے لیے لازم ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کی نیت خالص ہو. اخلاص نیت بنیاد ہے عمل کی قبولیت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. ایک بندہ، میں عموماً مثال دیا کرتا ہوں بھائیوں کی اصلاح کے لیے، طنز کرنے کے لیے نہیں، لیکن بعض بھائی غصہ بڑا کر جاتے. پروگرام آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ کا اشتہار لگا ہوا ہے، درس ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، نصیحت ہوگی، درس ہوگا. وہاں آپ گئے، لیکن گئے کس طرح؟ ایک دو کو اور بھی ساتھ لیا، آؤ یار آج چاول ملیں گے، کھا کے آئیں گے. بس چاول قسمت میں ہوئے تو مل جائیں گے، پر اجر کی امید پھر نہ رکھے. لیکن اگر نیت یہ ہو کہ بھائی وہاں جاؤں، کچھ سن کے آؤں، کچھ نصیحت حاصل ہو، کچھ فائدہ ہو، ایمان مضبوط پختہ ہو، کسی بات کی سمجھ آ جائے، تو بھائی اگر کوئی بندہ نصیحت پانے کی نیت سے جائے گا تو وہاں چاول ملے گے تو اسے اٹھا کے باہر نکال دیا جائے گا؟ یقیناً نہیں. لیکن اس کی نیت پر اسے اجر ضرور ساتھ مل جائے گا. اور نیت یہ لے کے گیا کہ وہاں چاول کھاؤں گا تو چاولوں کی پلیٹ قسمت میں ہوئی تو مل جائے گی، پر اجر کی امید پھر نہ رکھے. انما لکل امرئ ما نوى. ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. نیت جو چاولوں کی تھی تو اجر کیسے ملے گا؟ نیت یہ ہے کہ ہماری گلی زیادہ سجی ہونی چاہیے، گزرنے والے واہ 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 کریں، تو بس پھر وہی کچھ ملے گا. لوگ کریں یا نہ کریں وہ تو لوگوں کی مرضی، اور اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا. تو اخلاص نیت اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو صرف یہی حکم دے رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اس کا دین خالصتاً کر کے اسے پکارو. ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کے لیے اس کا دین کرتے ہوئے. یہاں دین بمعنی عبادت ہے کہ خالصتاً عبادت کا مقصد اس کی رضا ہو، اس کے علاوہ نہیں. اور نیت کا معنی ہے ارادہ، کسی چیز کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اس کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں. نیت کا تعلق دل سے ہے، کیونکہ ظاہر طور پر بعض اوقات بندہ ایک کام کر رہا ہوتا ہے، کر کچھ اور رہا ہوتا ہے، اور اس کے کرنے کے پیچھے مقصد کوئی اور ہوتا ہے. تو آپ کے اس کام کے کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، یہ اہمیت رکھتا ہے. وہ اگر مقصد اللہ کی رضا ہے تو یقیناً ملے گی، اور مقصد ہی کچھ اور ہے تو پھر اور قسمت سے ہی ملے گا. قسمت میں ہوا تو مل جائے گا، نہیں ہوگا تو محروم رہے گا، لیکن اللہ کے ہاں پھر کچھ نہیں ملے گا. تو اعمال اخلاص کی بنیاد پر ہونے چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا اس کا حکم دیا ہے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی احادیث میں اس کی اہمیت کو بیان کیا. صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگا اللہ کے نبی ایک بندہ جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جہاد کرتا ہے حمیت کے لیے،
قوم کے لیے، برادری کے لیے، علاقے کے لیے، وطن کے لیے، تو اللہ کی راہ میں کون ہے؟ فی سبیل اللہ جہاد کس کا ہے؟ لڑائی کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑا تھا، آپ بیٹھے تھے، آپ نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا صرف وہی ہے جس کے جہاد کی نیت اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا ہو. اس کے علاوہ لڑائی، جنگ، جہاد فی سبیل اللہ نہیں بن سکتا ہے. پھر اس کے لیے وہ مشہور حدیث ہے نا کہ سب سے پہلا 3 قسم کے لوگوں کا حساب ہوگا. سب سے پہلے ایک شہید کو بلایا جائے گا اور اسے اللہ اپنی نعمتیں یاد کروائے گا. اللہ نے تجھے جوانی دی، طاقت، قوت، صلاحیتیں دی. وہ مانے گا یا اللہ تو نے سب کچھ عطا کیا تھا. اللہ فرمائیں گے فما عملتا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تو ایمان قبول کیا، ہجرت کر کے اپنا علاقہ وطن چھوڑا، پھر آرام سے نہیں بیٹھا، تیری راہ میں جہاد کرنے کو نکل پڑا. قاتل تو حتی قتل، تو لڑتا رہا یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا. اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے. اب اس نے جھوٹ کیا بولا؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہوا تھا؟ نہیں، مسلمان بھی ہوا ہے، ہجرت بھی کی ہے، جہاد بھی کیا ہے، قتل بھی ہوا ہے. پھر جھوٹ کیا ہے؟ فرمایا یہ سارا کچھ تو نے کیا لیکن اس لیے کیا لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر، دلیر، مجاہد، غازی، شہید ہے. فقط قیل لک فی الدنیا، لوگوں نے یہ سارے القاب تجھے دنیا میں دے دیے تھے، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں. دیکھا عمل کتنا اعلیٰ ہے، لیکن نیت میں ذرہ سی خرابی سے عمل برباد ہو گیا. دوسرے نمبر پر ایک سخی تاجر کو بلایا جائے گا، بڑی سخاوت کرتا ہے، صدقے خیرات کرتا ہے، غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کو ہر خرچ کی جگہ پر دیتا ہے. اللہ اسے نعمتیں یاد کروائیں گے، اللہ نے یہ سارا کچھ تجھے دیا، وہ مانے گا. تو اللہ فرمائیں گے تو نے پھر کیا کیا؟ اللہ میں تو تیری راہ میں دیتا، غریبوں کو دیتا، مسکینوں کو دیتا، ضرورت مندوں کو دیتا، مسجد کو دیتا، مدرسے کو دیتا، جہاد کو دیتا، ہر جگہ پہ دیتا. اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے. اب جھوٹ اس نے کیا بولا؟ کیا خرچ نہیں کیا تھا؟ خرچ تو اس نے کیا ہے. پھر جھوٹ کیا بولا؟ جھوٹ یہ بولا کہ اللہ تیرے لیے کیا. فرمایا نہیں، تو نے تو اس لیے کیا لوگ تجھے کہیں سخی ہے، غنی ہے. فقط قیل لک فی الدنیا، لوگوں نے دنیا میں یہ سارا کچھ تجھے کہہ دیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہوگا. تیسرے نمبر پر ایک عالم دین کو، قاری قرآن کو بلایا جائے گا، اسے اللہ علم کی نعمت یاد کروائیں گے. وہ مانے گا یا اللہ تو نے مجھے علم دیا، فہم و فراست دیا، حفظ کرنے کے لیے اللہ تو نے ذہن دیا. تو اللہ فرمائیں گے فما عملتا، پھر عمل کتنا کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تو درس دیے، میں نے تقریریں کی، میں نے جمعے پڑھائے، میں نے واعظ و نصیحت کیا. قاری قرآن کہے گا اللہ میں نے تو ہر جگہ پہ قرآن سنایا. اللہ فرمائیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے. کیا جھوٹ بولا؟ کیا وہ تقریریں نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ قرآن نہیں سناتا تھا؟ نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ تیرے لیے کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے. تو نے تو اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے علامہ صاحب کہیں، لوگ تجھے بڑا مقرر کہیں، لوگ تجھے فلاں کہیں، فلاں کہیں، اچھا قاری کہیں، بہترین آواز والا کہیں. فقط قیل لک فی الدنیا، لوگوں نے یہ دنیا میں کہہ دیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں. پھر حکم ہوگا انہیں پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈالو. اعمال بہت بڑے ہیں لیکن برباد کس چیز سے ہو گئے؟ نیت، ارادے کی خرابی سے. تو دوسری شرط، کسی بھی عمل کو اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے تو دوسری شرط ہے نیت